اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب آمنہ قلال فرماتے اتق اللہ حیثما کنتا، اے بندے تو جہاں بھی ہو تو اپنے خدا سے ڈرتا رہے، تو جلوت میں ہو تب بھی خدا سے ڈرنے والا ہو، تو خلوت میں ہو تب بھی خدا سے ڈرنے والا ہو، تو انجمن میں ہو تب بھی خدا سے ڈرنے والا ہو، تو تنہائی میں ہو تب بھی اپنے خدا سے ڈرنے والا ہو، تو دن کی روشنی میں ہو تب بھی تجھ پہ خوف خدا طاری رہے، اور تو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی ہو تو تب بھی تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ تجھے کہیں بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، تجھے کسی جگہ پہ بھی اللہ کے خوف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں لوگ راتوں کے تنہائیوں میں کیا کیا گناہ نہیں کر رہے، اپنے موبائل پہ اپنی میموریز کو فل کر رہے ہیں گناہوں سے، اپنے سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گناہ جو وہ کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں اللہ کو کبھی نہیں بلانا چاہیے، اللہ سے تمہیں ہمہ وقت اور ہر لمحے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیز تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ چیز تمہاری کامیابی کی کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا رب کی بارگاہ میں اکثر دعا کیا کرتے تھے، مولا میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے خوبصورت بنا دے، میرا باطن خوبصورت ہو میرے ظاہر سے، کیونکہ جب انسان کا باطن خوبصورت ہوگا تو ظاہر خود بخود ہی خوبصورت ہونے لگ جائے گا۔ تو آپ اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آج جس جوان کو دیکھو وہی موبائل کی صورت میں، وہی اس جدید دنیا کی صورت میں اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ گناہوں کی دلدل میں دن رات غرق ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جب تک ننگی عورتیں نہ دیکھ لے اس کی رات نہیں گزرتی، جب تک وہ موبائل پہ مووی نہ دیکھ لے اسے نیند نہیں آتی، وہ جب تک اپنے انٹرنیٹ کے اوپر غلط مواد اور غلط کنٹینٹ نہ دیکھ لے، جتنی دیر تک پور فلمیں نہ دیکھ لے اسے نیند نہیں آتی، اس کا ٹائم نہیں گزرتا۔ تو کبھی یاد رکھنا چاہیے ایک وقت تو وہ بھی آئے گا جب دوست ریکویسٹ بھیجنے والے ہوں گے، دوست آپ کو میسج کرنے والے ہوں گے، دوست آپ سے رابطہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی طرف سے جواب نہیں جائے گا، رپلائی آپ کی طرف سے نہیں جائے گا، نمبر بھی رہے گا، موبائل بھی رہے گا، لیکن جواب دینے والا یہاں نہیں ہوگا، وہ قبر کی منو مٹی کے تلے ہوگا، وہ اس کے نیچے چلا جائے گا۔ تو سوچئے وہ وہاں کیسے گزارا کرے گا جب قبر میں بندہ جائے گا، نہ تو چیٹ کر سکتا ہے، نہ کسی پہ کمنٹ کر سکتا ہے، نہ کسی کے جواب کو کسی کو جواب دے سکتا ہے، یا کسی کے سوال کو رپلائی نہیں کر سکتا۔ تو سوچئے وہ قبر میں زندگی کیسے گزرے گی، وہ قبر کی کال کوٹھڑی میں آپ کی زندگی کیسے بیتے گی کہ وہاں تو موبائل بھی نہیں ہے، وہاں سروس بھی نہیں ہے، وہاں یہ سہولت ہی نہیں ہے، وہاں تو اس زندگی کا نتیجہ چل رہا ہے۔ تو اتنا نہ کھو جائیے اس موبائل کے اندر، اس غلط چیز کے اندر اتنا نہ کھو جائیے کہ گناہ در گناہ ہوتے رہیں، بلکہ اس کو درست استعمال کیجئے، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیجئے کہ قبر میں جا کر انسان کو پچھتانا نہ پڑے۔